السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی صاحب کا چینل۔ اس ویڈیو میں مفتی صاحب بتانے جا رہے ہیں کہ جم کرنا کیسا ہے۔ ویڈیو دھیان سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ 45 منٹس کا پوری انرجی کے ساتھ آپ لوگوں کے سوالوں کے میں نے جوابات دیے، اور ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں نے میموری کارڈ پی سی میں لگایا، اس فائل کو موبائل میں لینے کے لیے فائل ہو گئی کرپٹ۔ ٹیکنیکل چیزیں ہو جاتا ہے، بہت کوشش کی لیکن وہ فائل واپس نہیں آ سکی۔ بس پی سی میں یہی لکھ کے آ رہا تھا فارمیٹ کیجیے آپ، اس کے بعد ہی کچھ آگے کا کام ہو پائے گا۔ میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد میں نے وائف سے کہا کہ بھائی ایک کپ چائے زبردست والی بنا کے پلاؤ، اس کے بعد کچھ دیکھا جائے گا۔ وائف نے چائے وائے بنائی، کھانا وانا کھایا، کھانا وانا کھا کے تھوڑا سا میں نے آنکھیں بند کر کے 10-15 منٹ تھوڑا سا ریسٹ کیا، کیونکہ سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے میں مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ 45 منٹ ہے تو 45 منٹ مجھے کیمرے کے سامنے بولنا ہے نا، اور اس سے پہلے سارے سوالوں کو پڑھنا ہے کہ بھائی مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، پھر ریکارڈ کرنا، تو 2 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں۔ پھر چائے وائے پی کے اب میں آپ کے سامنے دوبارہ یہ سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے اس کی آڈیو ریکارڈ کر لی تھی موبائل میں، تو آڈیو میرے پاس تھی، تو میں نے اپنے ایک عزیز سے پوچھا کہ بھائی کیا کروں، آج آڈیو ڈال دوں، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آڈیو میں مزہ نہیں آئے گا، آپ چاہیں چھوٹا ریکارڈ کر لو آج، لیکن آڈیو نہیں، کیونکہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے امتحان ہوتے ہیں، تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے دین کے کسی کام میں۔ کوئی کام خراب ہو جائے تو دوبارہ سے شروع کر لو، تو بھائی آج دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کی محبت میں، اسی لیے آپ لوگ کم سے کم پورا دیکھ لیا کرو یار، ٹھیک ہے؟ چلو صاحب، سوالوں کا سلسلہ بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے مفتی صاحب 5-10 منٹ شروع کے تو ایسے ہی ادھر ادھر کی باتوں میں نکل جاتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے لیکن انشاءاللہ بیچ میں کرتے رہا کریں گے، اور زیادہ اگر ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہوا کریں گی تو کچھ الگ سے اس پہ ہفتے میں کوئی ایسے ویڈیو ریکارڈ کیا کریں گے جس میں ادھر ادھر کی بس باتیں ہوں، ہے نا؟ چلیے صاحب، پہلا سوال ایکسپیریمنٹ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کسرت کرنا، ایکسرسائز کرنا سنت ہے اور جم کرنا جائز ہے؟ دیکھو، وہ کوئی بھی کھیل یا کھیل لے لو آپ، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کی صحت محفوظ رہتی ہے، آپ کی باڈی محفوظ رہتی ہے نا، آپ کا جسم بنتا ہے، آپ طاقتور ہوتے ہو، کیونکہ اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے بمقابلے کمزور مومن کے۔ تو اب آپ کی باڈی، آپ کی صحت، آپ کے اندر طاقت اگر جم سے آ رہی ہے وہ کیجئے، آپ دوڑنے سے آ رہی ہے وہ کیجئے، تیراکی سے آ رہی ہے وہ کیجئے، کبڈی کھیلیے، ہے نا؟ ابھی میں 2 دن پہلے کبڈی کا ایک پروگرام کو ادگھاٹن کرنے گیا تھا، اوپننگ میں گیا تھا، تو کئی لوگوں نے بولا ارے مفتی صاحب کبڈی کا اوپننگ کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں بھی نوجوانوں سے کہا کہ میں نے کہا بھائی دیکھو، کبڈی سے جسم بنتا ہے، پھرتی آتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے پیار محبت کے ساتھ ایسے کھیلوں کو آگے بڑھائیے، کیا پرابلم ہے؟ تیراکی سیکھیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے ہم تیرنا سیکھیں، دوڑنے میں ہم پرفیکٹ ہوں۔ یہ چیزیں اسلام کے خلاف تھوڑی نہ ہے یار۔ وہاں لوگ بھی تھوڑے سے ڈر رہے تھے، نوجوان بھی ڈر رہے تھے یار، تو میں نے وہاں نوجوانوں کو حوصلہ بڑھایا، تبھی تو وہ لوگ ایسے تالیاں والیاں بجا رہے تھے۔ تو کچھ لوگ بول بھی رہے تھے یار یہ کیسے مولانا ہے، دیکھو ان کے بیان پہ تالیاں بج رہی ہیں۔ ارے یار وہ عام لوگ ہیں، ہے نا، دین سے دور لوگ ہیں۔ ایک عالم دین سے محبت کر کے انہوں نے مجھے اپنے فائنل کبڈی کے میچ کے اوپننگ کے لیے بلا لیا، وہاں جا کے میں نے لوگوں کو حوصلہ بڑھایا کہ یار یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو ان کے دل میں دین کی کتنی محبت پیدا ہوئی ہوگی، ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے نبی جو ہے نا اس طرح کے جو کھیل ہیں، اس طرح کے جو چیزیں ہیں اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو ایکسرسائز کرو، جم کرو، جو چاہو وہ کرو جس سے آپ کی باڈی بنتی ہے، لیکن ایک تو ہوتا ہے باڈی بنانا مقصد ہو، جیسے جم میں جو لوگ جاتے ہیں نا تو ان کا مقصد ہوتا ہے باڈی بنانا، اس کے لیے پھر وہ انجیکشن بھی لگواتے ہیں، سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں۔ ہمارے فیروز آباد میں تو ایک نوجوان جم جایا کرتا تھا، باڈی بنانے کا شوق تھا، انجیکشن لگوائے تھے، اس نے انتقال کر کے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ جم آپ کے لیے مصیبت نہ بن جائے، اس کا خیال کرو، جسم کو طاقتور بناؤ اچھی نیت کے ساتھ کہ دین کا کام کریں گے، عبادت خوب کریں گے، اچھی صحت ہوگی تو ماں باپ کی خدمت کریں گے، تو یہ جم بھی عبادت ہے۔ اور جہاں آپ کی منشا ہوگی لڑکیوں کو دکھائیں گے، ہے نا، اپنی باڈی کی نمائش کریں گے اور انجیکشن لگوا کے پتہ نہیں کیا کیا سپلیمنٹس لے کے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے صاحب، بیسٹ نعت شریف، مفتی صاحب جبہ پہننا، لہنگا پہننا کیا سنت ہے، ضرور بتائیے۔ دیکھیے وہ لباس جس سے آپ کی باڈی کور ہو جاتی ہے
آپ کا سطر چھپ جاتا ہے, آپ کی باڈی کی نمائش نہیں ہوتی ہے, وہ لباس پہننا سنت ہے. اور قرآن و حدیث میں کوئی خاص لباس پہننے کے لیے نہیں بتایا گیا ہے. آپ جبہ پہنو, لہنگا پہنو, کرتا پاجامہ پہنو, آپ جو ہے نا لنگی پہنو, جو مرضی ہے وہ پہنو, آپ کی باڈی کور ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا چست لباس نہ مردوں کو پہننا جائز ہے نہ خواتین کو, جس سے آپ کی باڈی کا شیپ نمایاں ہو رہا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے خواتین کو کہا گیا کہ برقع پہن کے گھر سے باہر نکلو, کیونکہ لباس بھی اگر جو ہے نا مان لیجئے لباس ہے تو خواتین کا لباس بھی خوبصورت ہوتا ہے, تڑکتا پھڑکتا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر اگر برقع نہیں ہوگا تو وہ بھی ایک نمائش کا ذریعہ بنے گا. تو اسی لیے خواتین کو پردے کا حکم دیا. مردوں کو پردے کا حکم نہیں ہے, لیکن ان کو اتنا ضرور ہے کہ ایسا چست لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے بدن کی ساخت ظاہر ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی پہنو نو پرابلم, بس پردے کا خیال رکھو, سطر چھپ رہا ہو آپ کا, باقی نو پرابلم, آپ کچھ بھی پہن سکتے ہو. جبہ یہ عربی ڈریس ہے ایک, ہے نا, جیسے ہمارے کرناٹک کی ڈریس الگ ہے نا, اسی طرح سے بعض علاقوں میں کرتا پاجامہ پہنا جاتا ہے. تو یہ الگ الگ کلچر ہے الگ الگ علاقوں کا. ڈریس میں ہم کچھ بھی پہن سکتے ہیں, خواتین بھی کچھ بھی پہن سکتی ہیں, بس سطر ہمارا چھپا ہونا چاہیے. ٹھیک. اٹس زو یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب, میں آپ کے ہر ویڈیو دیکھتا ہوں, میرا ایک مسئلہ ہے, میری امی جو ہیں وہ ہمیشہ لڑائی کرتی رہتی ہیں چھوٹی سی بات پہ, اور کچھ سمجھانے جائیں تو الٹا سمجھا دیتی ہیں. تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, ہماری لائف میں جو ہے نا, اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں, تھوڑا سا لمبا جواب ہے. ہماری لائف میں جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے عزیز ہوتے ہیں, ہمارے بڑے ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور ریسپیکٹ کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ان کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے, ان کا ادب احترام نہیں کریں گے تو ہماری دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. تو ان کی ریسپیکٹ بھی کرنی ہے. لیکن اگر آپ ان سے کچھ کہو گے, ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے, مان لیجیے انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا یہ چیز اٹھا کے ادھر رکھ دو, اور آپ نے بول دیا کہ نہیں امی جان یا دادی جان یا دادا جان یا نانا یا جو بھی ہوں آپ کے بڑوں میں, آپ نے کہا کہ نہیں اگر اس کو ادھر اٹھا کے ادھر رکھیں گے تو یہ پریشانی ہے, تو بس کن کن شروع ہو جائے گی, اور آپ سے بحث شروع ہو جائے گی, اور آپ کے لیے ایک ٹینشن ہو جائے گی, آپ کو ڈانٹ پڑنا شروع ہو جائے گی. تو اب آپ کو ایسے لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ بول رہے ہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دو, اٹھایا ادھر رکھ دیا, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے بول رہے ہیں جی جی بالکل بہت بڑھیا, بہت اچھا, بہت بہتر, بہت عمدہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بس سمجھ رہے ہو. جیسے ہمارے دیہال میں جو ہے نا ہمارے ایک بزرگ ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے ان کو یہ بولا کہ نہیں ایکچولی ایسے کر لو, اصل میں یہ چیز ایسے ہو جائے, حالانکہ میں ایک عالم ہوں, لیکن مجھے پتا ہے اگر میں ایسے بولوں گا تو پھر یہ مدعا بہت لمبا جائے گا. تو میں بولتا ہوں جی بہت اچھا, بہت بہتر, جی ماشاء اللہ, بہت بڑھیا, بہت اچھا. وہ خوش رہتے ہیں مجھ سے, سب کو انہوں نے ڈانٹ لگائی ہے, سب سے ان کی بحث ہو جاتی ہے نا. گھر کے بڑے ہیں, خاندان میں بھی بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے نا بزرگ, جیسے دادا دادی نانا نانی, انہی ٹائپ کے لوگوں میں سے. میرے سے کبھی نہیں ہوتا. وہ بولتے ہیں ارے بھائی معافیہ ایسی بات ہے. ہاں بالکل, بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. کیونکہ ہمارے استاذ تھے, اللہ کے پیارے ہو گئے, شیخ الحدیث تھے دارالعلوم کے, حضرت مفتی سعید صاحب دامت رحمہ اللہ تعالی, فرماتے تھے کہ دیکھو بحث کے آگے بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی بھی بات اگر تم کسی کو سمجھا رہے ہو تو اس کو سمجھاؤ جو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہو. تو کسی کی امی بھی ایسی ہوتی ہیں, کسی کے ابا بھی ایسے ہوتے ہیں, تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ بہت بڑھیا, بہت اچھا, جی جی بالکل بالکل, بس زیادہ ٹینشن میں مت پڑو آپ. تو آپ کی امی ایسی ہیں تو آپ کی امی جو بات بول رہی ہیں وہ بات کر دو, بات ختم. کیوں چکر میں پڑ رہے ہو یار؟ وہ بول رہی ہیں کسی چیز کے لیے, انہوں نے بولا ہوگا, آپ نے بولا ہوا نہیں ایسا نہیں, ایسا ہو جائے, تو یہاں سے پرابلم کریٹ ہوئی, انہوں نے ڈانٹ لگا دی, انہوں نے آپ کو سمجھا دیا, تو وہ جو بول رہی ہیں وہ کر دو. آپ بھی ٹینشن فری, وہ بھی ٹینشن فری. ٹھیک ہے. تو ایسے جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان سے بدگمان بھی نہیں ہونا, اور ان سے بحث بھی نہیں کرنی ہے. بس ہاں ہمیں ہاں ملاتے ہوئے آگے بڑھ جائیے, کیونکہ وہ آپ کی بات کبھی نہیں سمجھیں گے. بعض دفعہ انسان عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ نہیں سمجھ پاتا ہے, وہ معذور ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, وہ معذور ہوتا ہے, تو چھوڑ دو, پھر جانے دو. ٹھیک ہے. چلیے, مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ میں نے آپ کو 1,000 روپے کا کام آپ کا فری میں کر دیا ہے, کیونکہ اگر آپ کہیں بھی کسی کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں نا, ایڈوائس دینے والے ہوتے ہیں, کاؤنسلنگ آفس ہوتے ہیں, وہاں جائیں گے تو 1,000 روپے آپ کے لگ جائیں گے, فری میں آپ کا کام ہو گیا. گیسٹ اوکے یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب 5 سوال ہیں.
آپ نے کہا تھا غسل میں غرغرہ کرنا ضروری ہے، میں نے بنا غرغرے کیے کئی نماز پڑھ لی، تو کیا نماز دہرانی ہوں گی؟ نہیں بھائی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ جب غسل کریں تو غرغرہ کر لیں، روزہ ہے تو غرغرہ نہ کریں۔ نمبر 2، نماز میں غلطی سے رکوع سے اٹھتے وقت کی تسبیح غلط پروناؤنس ہو گئی، لمن حمیدہ کی جگہ المن حمیدہ پڑ گیا، تو نماز ہوگی یا دہرانی ہوگی؟ نہیں، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ نمبر 3، فرض نماز میں تیسری رکعت میں غلطی سے سورت ملا لی تو نماز ہوگی یا دہرانی ہوگی؟ ارے بھائی دہرانی کیوں ہوگی؟ بار بار آپ نے یہ رٹ کیوں لگا رکھی ہے کہ دہرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دہرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سورت ملا لی تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ دیکھو نماز دہرانا کب ہوتی ہے، یہ میں نے یوٹیوب پہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے ڈیٹیل میں کلپ بنائی تھی کہ نماز کے جب کوئی واجب چھوٹ جائے اور آپ سجدے سہو نہ کرو تو نماز دہرانی ہوتی ہے، نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز دہرانی ہوتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ وہم میں مبتلا ہو، ہے نا، اسی لیے وہم دور کرو، وہ ڈیٹیل والی میری ویڈیو دیکھو کہ نماز کے واجبات اور نماز کے فرض، ہے نا، سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے، تو وہ ویڈیو جب آپ دیکھ لو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نماز آپ کی کب دہرائی جائے گی اور کب نہیں دہرائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، نماز میں دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی میرے بھائی۔ اچھا، اللہ اکبر کہنا بھول گئے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ نمبر 5، ناپاک ہاتھ دھوتے ہوئے پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر لگ جاتی ہیں تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں میرے بھائی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر اس طرح سے اتنا سوچو گے تو وہم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دین کو سیکھو، زیادہ ٹینشن مت پڑو کہ ہاتھ دھوتے ہوئے کپڑوں پہ لگ جائیں تو کیا ہوگا، نارمل دو، ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، زیادہ چکر میں پڑو، نماز ہو جائے گی، نو پرابلم، نو ٹینشن ایک دم، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال نازیہ بانو پوچھ رہی ہیں، میرا نام نازیہ ہے، میں یو پی سے ہوں، میں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں، آپ دین کی باتیں بہت اچھی بتاتے ہیں، پلیز میرا ایک سوال ہے، لے لیجئے گا، کیا استخارے کی نماز ہم عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے نا، یعنی اگر آپ پڑھ لو گے تو ہو تو جائے گی لیکن اچھا نہیں ہے، مکروہ کہتے ہیں وہ چیز جو اچھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ظہر کے بعد پڑھ لو، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو، مغرب بعد پڑھ لو، عشاء بعد پڑھ لو، عصر کے بعد نہ پڑھو، ٹھیک ہے، باقی اگر پڑھ لو گی تو ہو جائے گی لیکن جان کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ یوزر پوچھتے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، پیریڈ میں نورانی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن سیکھنا ہے نا، نورانی قاعدہ پیریڈ میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نورانی قاعدے میں جو قرآن مجید کے لفظ لکھے ہوتے ہیں، پوری پوری آیتیں نہیں لکھی ہوتی ہیں، جہاں قرآن مجید کی پوری پوری آیتیں ہیں اس پیج کو نہیں پڑھیں، ٹھیک۔ نمبر 2، میرا بیٹا 2 سال کا ہے، میں اسے سورہ فاتحہ درود شریف، یعنی ان کا یہ سوال ہے کہ یہ 2 سال کے بچے کو درود شریف، سورہ فاتحہ اور دعائیں کہلواتی ہیں، تو بچہ 2 سال کا ہے، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں، بچوں کی جو زبان ہوتی ہے نا بڑی پیاری لگتی ہے، اس میں وہ بچہ ان کا پڑھتا ہے، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، ایسے ان کو کوئی گناہ ملے گا؟ نہیں، گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ کو کیا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ارے اللہ تو بڑا پیارا ہے اور اللہ بہت پیار کرتا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ شفیق ہے، اللہ ودود ہے نا، اللہ تو بڑی محبت کرتا ہے نا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو کیسے کیسے بیان کیا ہے، آپ دیکھیں حدیث میں کہ اگر تم اپنے گناہوں سے دنیا جہان کو بھر دو، سمندروں کے جھاگ کے برابر گناہ کر لو تو بھی میں بخش دوں گا۔ تو اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے، اور بچوں کی زبان، ماں باپ بچوں کو پڑھا رہے ہوں، بچے توتلی زبان سے پڑھ رہے ہوں، اس سے تو اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں گی۔ میں آج بھی جب اپنی بچی کو سلاتا ہوں نا تو رات میں بیٹا سورہ فاتحہ سناؤ، بیٹا یہ سناؤ، صورتیں پڑھاتے ہوئے، ہے نا، اور جب دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے تو گھر میں رحمتیں اور برکتیں داخل ہوتی ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دینی ماحول دیتے ہیں نا تو ان کو تعویذیں اور نقشے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، میرے ابو بہت قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں، کوئی دعا بتائیں، اور میں کیا ان کے قرض ادا ہونے کی وجہ کرنے کی نیت سے روزے رکھ کر دعا مانگ سکتی ہوں؟ جی آپ یہ روزہ نفلی رکھ سکتی ہیں، نظر کا روزہ ہوگا تو روزہ رکھ کر آپ دعا مانگ سکتی ہیں، نفل نمازیں پڑھ کے دعا مانگ سکتی ہیں۔ باقی قرض کی ایک دعا ہے، وہ دعا آلریڈی میں نے اس پر ایک کلپ بنائی ہوئی ہے کہ قرض کو دور کرنے کی دعا، وہ دعا آپ اپنے والد صاحب کو بتائیں اور روزانہ 1000 مرتبہ آپ کے والد صاحب درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگیں، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں کسی بھی ٹائم، ہے نا، اور اللہ سے 5 منٹ رو رو کر دعا مانگیں۔ دعا نہیں مانگ سکتے تو بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے راستے بنا دے گا۔ اچھا، اظہر پوچھتے ہیں
میک اظہر، مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں، لے لیجئے گا، کیوں نہیں لیتے ہیں؟ لے لیے بھائی آپ کے سوال۔ نمبر 1، رسول اللہ کو الگ الگ پڑھنا چاہیے یا پھر ملا کر؟ بھائی ملا کر پڑھا جائے گا، رسول اللہ، رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو ملا کر پڑھا جائے گا۔ رسول اللہ ہوگا تو رسول اللہ پڑھا جائے گا، رسول اللہ ہوگا تو رسول اللہ پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، امی عائشہ مرد اور عورت دونوں کی ماں ہیں یا صرف مردوں کی؟ دونوں کی ماں ہیں۔ نمبر 3، لیٹ کر درود شریف پڑھنے کے بعد لیٹ کر ہی بنا ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا مانگنا کیسا ہے؟ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دونوں طرح سے درست ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، ایک بار صحیح سے سمجھا دیجئے مفتی صاحب، سبحان اللہ کو کیا ملا کر پڑھنا ضروری ہے؟ سبحان اللہ الگ الگ نہیں پڑھ سکتے کیا؟ کتنی بار سمجھاؤں؟ آپ بھی لگ رہا ہے شاید وہم میں مبتلا ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اظہر نام ہے نا؟ آپ کو میں ایسے بلاؤں اظہر، اظہر، تو آپ بولو گے ارے بھائی میرا پورا نام ہے اظہر، بولو نا یار، ہے نا؟ کتنا عجیب لگے گا نا آپ کے نام کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دوں، اظہر، اظہر، آپ کو کیسا لگے گا؟ کسی کا کوئی نام ہے تو اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر میں بریک کر کے بولوں، کیسا عجیب لگے گا؟ ایسے ہی سبحان اللہ ہے پورا، ہے نا، رسول اللہ ہے پورا، الا اللہ ہے پورا، اس کو اگر آپ ٹکڑوں میں کٹ کر دو گے نا تو یہ غلط ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ کے نام کو کوئی 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر بریک کر کے بولے، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ پورا پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ یہ پورا ہے، سبحان اللہ یہ غلط ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، سبحان اللہ رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اب تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فوکٹ اسٹوڈیو، واہ کیا نام ہے مفتی صاحب، جلدی میں لے رہا ہوں بھائی، دیکھو عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نا، اور اتنا بڑا سنڈے ایپیسوڈ تو نہیں ہو پائے گا جتنا بڑا میں نے ریکارڈ کیا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب کسی کپڑے کی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرنا کیسا ہے؟ ان کا سوال، چونکہ میں آلریڈی سارے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں تو مجھے سوال یاد ہو گئے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کپڑے کی کمپنی میں یہ اکاؤنٹنٹ کا کام کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا ٹرانزیکشن جو ہوتے ہیں تو اس میں سود کے بارے میں بھی ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ تو بھائی دیکھو، اصل جو آپ کمپنی کے اکاؤنٹنٹ والا کام جو کرتے ہو وہ کمپنی کپڑے کی ہے، اصل اس کا کام سود کا نہیں ہے، سود تو سائیڈ میں آ گیا ہے، تو اس میں آپ اکاؤنٹنٹ کا کام کر سکتے ہو، نو پرابلم، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سیما خاتون، انہوں نے پوچھا مفتی صاحب میرے پاس 2 بلیاں ہیں، وہ رحل کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اندر قرآن ہے، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے مفتی صاحب بتائیے؟ بلی کے 2 چماٹ لگاؤ، آپ سمجھ رہے ہو، بلی کو تمیز سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ تھوڑی سی، رحل کے اندر قرآن ہے، بلی اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی بلیاں تھیں، کتاب رکھی ہوتی اس کے اوپر چڑھ جاتی تھی، تو جیسے ہی وہ کتاب کے اوپر آتی تو 1 لگاتا تھا میں، اور چھوٹے والے بھائی بھی 1 لگاتے تھے، کیمرے کے اوپر چڑھ جاتی تھی، تو کیمرہ اگر گر گیا تو یہ مہنگا ہے نا، 60-70 ہزار روپے خراب ہو جائے گا، اس پہ 1 چماٹ لگا کے اس کے اوپر نہیں چڑھنا، بتا دیتے اس کے اوپر نہیں چڑھنا، ان کو سمجھاتے تھے کہ اس لیے چماٹ پڑ رہے ہیں تمہارے کیونکہ تم اس کے اوپر چڑھی ہو۔ بلیاں نہیں چڑھتی، ہماری ٹیبل پہ بھی نہیں چڑھیں گی، وہ چڑھیں گی اگر ٹیبل پہ تو ان کو پتا ہے کہ اس کتاب کے اوپر نہیں، کتابوں کے اوپر نہیں چڑھنا ہے، کیمرے کے اوپر نہیں چڑھنا ہے، چیزوں کے اوپر نہیں چڑھنا ہے، ہمارے اوپر چڑھیں گی، وہ ٹیبل کے اوپر چڑھیں گی، چیئر کے اوپر چڑھیں گی، کتابوں کے اوپر نہیں چڑھیں گی، تو ان کو سمجھاؤ، باقی قرآن کو دوسری جگہ اٹھا کے رکھو، بلیوں کو اوپر نہیں چڑھنے دینا چاہیے، آج وہ چڑھ رہی ہیں کل کو ٹوائلٹ وغیرہ بھی کر سکتی ہیں، اسی لیے قرآن کا ادب کیجیے۔ گیمر پوچھتے ہیں قرآن ترجمہ سیکھنا ہے کیا کریں؟ قرآن کا ترجمہ اگر آپ کو سیکھنا ہے، آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے ملیے، ان سے کہیے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، وہ سکھائیں گے، نو پرابلم۔ مسجد کے امام صاحب جو ہے نا سب سے بیسٹ ٹیچر ہوتے ہیں آپ کے، انہی سے آپ دور رہتے ہو، 2-2 4-4 کلومیٹر دور جاؤ گے جلسوں میں، مزاروں پہ جاؤ گے، ہے نا، دور دور کا سفر کر کے جانے کس سے ملنے آؤ گے، ہم قاسمی صاحب سے ملنے آؤ گے، ارے بھائی اپنے اماموں سے محبت رکھو مسجد کے، وہ آپ کو قرآن جتنا اچھے سے سکھا سکتے ہیں اتنا میں بھی نہیں سکھا پاؤں گا، کیونکہ علم جو ہے نا سامنے سینہ بسینہ جتنا اچھے سے آتا ہے اتنا ویڈیوز وغیرہ سے نہیں آتا، ویڈیوز تو ایک سیکنڈری آپشن ہے، لیکن فرسٹ جو ہے آپ کا وہ وہی ہے کہ آپ سامنے سے کسی سے سیکھیں۔ نصر الدین خان پوچھتے ہیں بھائی جان دعا کریں میری امی کے پیر پر سوجن آ رہی ہے، دوائی سے آرام نہیں مل رہا تھا، رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، پلیز دعا کریں میری امی کا پیر ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امی کا پیر ٹھیک کر دے۔ باقی بھائی دیکھو ایک دوا ہے والد صاحب نے ہمارے تیار کی ہے، وہ دوا جو ہے پرانے جو نسخے ہیں نا حکیم اور طبیب کے جو نسخے ہوتے ہیں ان نسخوں کے ذریعے وہ دوا تیار کی گئی ہے، اور والد صاحب نے تقریباً درود شریف اور جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں جس سے بیماری میں شفا ملتی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ ہے نا، دونوں قل ہیں، آیت الکرسی ہے، اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع ہے، تو یہ جو ایسے ہی ایسی آیات شفا ہیں، تو ایسی ضروری آیات کا
دم بھی اس دوا پہ کیا گیا ہے، تو وہ دوا بھی آپ لے سکتے ہو۔ میں نے ویسے تو والد صاحب آف لائن دیتے ہیں، پھر میں نے کہا کہ آن لائن بھی اس کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو آپ اس دوا کو آرڈر کروا سکتے ہیں۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پر، میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، واٹس ایپ نمبر پر کال کر کے وہ دوا منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ فائدہ ضرور ملے گا۔ اچھا جی، ذیشان پوچھتے ہیں مفتی صاحب، میرا نام ذیشان ہے سہارنپور سے، میرا آپ سے سوال ہے، میرے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کے جو پیسے آتے ہیں، کیا میں ان پیسوں کو آپ کے کیو آر کوڈ پر سینڈ کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہو بھائی، نو پرابلم۔ یوزر محمد، کیا ٹیچرس ڈے منانا گناہ ہے؟ ٹیچرس ڈے منانا گناہ نہیں ہے، لیکن ٹیچرس ڈے منانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور جب آپ غیروں کے طریقے اپنے سوسائٹی میں لاؤ گے، اپنے گھروں میں لاؤ گے، تو آپ کے جو اپنے طریقے ہیں وہ نکلیں گے۔ ہمارے طریقے کیا ہیں؟ ہماری اسلامی تعلیمات، ہمارے اسلامی طور طریقے، ہماری اسلامی تہذیب ہے نا، تو آپ اپنی چیزوں کو فالو کرو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یوزر پوچھتے ہیں مفتی صاحب، حضرت مولانا بلال صاحب کی بھی تفسیر سرل انداز میں بھی ہے، یوزر صدیقی فرام رائے بریلی۔ دیکھو حضرت مولانا بلال صاحب کی بھی تفسیر سرل انداز میں ہے، میں حضرت مولانا بلال صاحب کو نہیں جانتا، مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں جانتا تھا، تو میں نے ان کی تفسیر کے بارے میں بتا دیا۔ بالکل حضرت مولانا بلال صاحب کی بھی تفسیر اچھی ہوگی، لیکن میں نے پڑھی نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، تو آپ مجھے بھیجیے، بہت اچھا ہے بھائی، تو جس کو جو تفسیر پڑھنے میں سہولت ہے وہ پڑھو، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ ریویو ود علما، مفتی صاحب میری امی کی 45-46 ایج ہوگی، میری امی کا کئی سالوں سے خواب میں بچے دکھتے رہتے ہیں، میری امی خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں، پلیز بتا دیجئے، کئی سال سے آتے رہتے ہیں، ایسے ہی خواب امی پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہ خواب آپ کو آ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو، خواب آ رہے ہیں آنے دو، خوابوں کو زیادہ چکر میں مت پڑا کرو۔ خواتین کا کیا سین ہے کہ خواب نظر آ گئے اسی میں الجھی ہوئی ہیں، یہ خواب کیوں نظر آیا، خود سے ہی اس کی تعبیریں نکالی جا رہی ہیں، خود سے ہی جو ہے نا اس خواب کو کسی نہ کسی اسٹوری سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، تو جب آپ اس کو سوچو گی وہ خواب دوبارہ نظر آئے گا، ہے نا، وہ خواب بار بار نظر آئے گا، ہو سکتا ہے ساری زندگی نظر آئے، اسی لیے جانے دو اس خواب کو، اللہ سے اچھی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور اولاد کی اولاد سے نفع آپ کی امی کو دے گا، ہے نا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تو اچھی امید رکھو، باقی زیادہ چکر مت پڑو، پریشان ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ پوچھا گیا ہے، مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہے محمد شاداب کی طرف سے۔ نمبر 1، عورتیں جمعے کی نماز پڑھیں یا ظہر کی؟ عورتیں ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ نمبر 2، نماز پڑھتے ہوئے کوئی ہمارا موبائل اٹھا کر بھاگ جائے تو کیا نیت توڑ دینا چاہیے؟ نیت توڑ کے اس کا بھوت بنا دینا چاہیے مار مار کے، تاکہ آئندہ وہ کسی کا موبائل لے کر نہ بھاگے، ہے نا، تو اسی لیے کوئی موبائل لے کے بھاگ رہا ہے، نیت توڑو، فوراً اس کو پکڑ لو اور اس کو مار مار کے بھوت بنا دو، اس کو ایسے سبق سکھاؤ کہ دوبارہ وہ موبائل چرانے کی ہمت نہ کر سکے۔ ہمارے فیروز آباد میں ایک مسجد میں جو ہے نا ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک چور جو ہے نا ان کو موبائل لے کے بھاگا، تو انہوں نے جو ہے نا نیت نہیں توڑی، نماز پوری کرنے کے بعد پھر شور مچا رہے ہیں، ارے وہ کون تھا موبائل لے کے بھاگ گیا، اس کو میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ارے بھائی آپ کو نیت توڑنا چاہیے تھی، اور جب آپ اتنے ہی اللہ والے بن رہے ہو تو نماز پڑھنے کے بعد بھی شکایت مت کرو، لے کے بھاگ گیا، آپ اللہ سے بولو کہ ٹھیک ہے اللہ آپ کی نماز پڑھ رہا تھا میں، جب اتنا بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے بزرگ کیا کرتے تھے کہ چور ان کی کوئی چیز چرا لیتا تھا، وہ صدقے کی نیت کر لیتے تھے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیتے تھے، ہدایت کی اللہ سے دعا کر دیتے تھے۔ باقی ہم جیسے کمزور ایمان والے وہ تو پکڑ کے پٹائی لگائیں گے، بھائی صاحب تو پکڑ کے پٹائی لگاؤ تاکہ آئندہ وہ کسی اور مسجد میں ایسی حرکت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر امام صاحب نے گلے میں تعویذ پہن رکھا ہو تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ یہ تھوڑا سا ضروری سوال ہے جس کا مجھے جواب اس کو رکھ کے دینا پڑے گا۔ دیکھو امام صاحب نے گلے میں تعویذ پہن رکھا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، ہے نا، لیکن تعویذ پہننا یہ علماء کی شان نہیں ہے۔ تعویذ پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی یہ ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں جائز ہیں تو وہ کرنے کے ہی قابل ہو۔ جیسے دیکھو سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگ گول گپے کھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا تھوڑی نہ ہے کہ کوئی گناہ کی بات ہے کہ بہت بڑا گناہ کا کام یہ کر رہے ہیں۔ سڑک پر کھڑے ہو کر گول گپے کھانا جائز ہے، کوئی کھا رہا ہے کھانے دو، لیکن وہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ سڑک پہ جیسے لوگ مٹر گشتیاں کرتے ہیں، پٹیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا بھائی جائز ہے نا، اگر کوئی خرافات نہیں کر رہا ہے، لیکن علماء کی شان نہیں ہے۔ تو تعویذ پہننا یہ علماء کی شان نہیں ہے کہ علماء بھی تعویذ پہنے۔ علماء کی شان یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی مسلمان ہوں اور لوگوں کو گائیڈ کریں۔ اب علماء خود تعویذ پہنے ہوں گے تو ان کے مقتدیوں کا کیا حال ہوگا، وہ بھی تعویذ پہنیں گے۔ تعویذ پہننا ایک مجبوری کی صورت ہے، کوئی آدمی
ان پڑھ ہے یا ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے, اسلام کو سیکھ رہا ہے, بچے ہیں, تو جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے چلو تعویذ پہنا دو اس کو, ہے نا. لیکن جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو وہ جب تک سیکھ نہیں پا رہے ہیں تو تعویذ پہنا دو, کوئی مسئلہ. لیکن تعویذ سولوشن نہیں ہے اس کا. صحابہ کرام نے کبھی تعویذ نہیں پہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ نہیں دیا. تو تعویذ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, جائز ہے, کمزور ایمان والوں کے لیے جائز ہے نا, بعض ضرورت کی صورتوں میں جائز ہے, لیکن تقوی کی یہ خلاف ہے. تقوی کیا ہے کہ اللہ سے مانگو, کوئی پرابلم تکلیف ہے اللہ سے اس کا سولوشن مانگو, دعاؤں کا اہتمام کرو, مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو, ہے نا, جادو جنات سے بچنے کے لیے دونوں قل پڑھو, نمازوں کا اہتمام کرو, صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو, یہ اصل ہے. اسی لیے ایسے امام صاحب سے میں کہنا چاہوں گا, امام صاحب یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ تعویذ پہن کے نماز پڑھا رہے ہو, بالکل درست نہیں ہے. آپ کو تو لوگ دیکھ کر ایمان مضبوط کریں گے نا, تو آپ ہی تعویذ پہنے ہوں گے تو لوگوں کا کیا ایمان بنے گا. اسی لیے صحابہ اکرام کے طور طریقے پر آپ خود بھی زندگی گزاریں, لوگوں کو زندگی گزارنے کی تعلیم دیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جب میں نے فارغ ہو کر آیا, میں نیا تو ایک مسجد میں امامت کرنے کے لیے گیا, تو اس علاقے میں جو ہے نا ایک مسجد اور تھی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی, جو اونچی ٹوپی والے ہوتے ہیں نا ان کی. تو ان کے جو امام صاحب تھے وہ یہ تعویذ واویز بہت کرتے تھے, اور اس علاقے میں ان کو بہت فالو بھی کیا جاتا تھا, بہت مانا بھی جاتا تھا کہ بھئی یہ امام صاحب جو ہے نا تعویذوں کے ذریعے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اور پورے محلے کا عقیدہ یہ بنا ہوا تھا کہ تعویذ کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے, تعویذوں پہ بڑا یقین تھا. تو میں جب اس مسجد میں امامت کے لیے گیا تو وہاں میں نے لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کری, لیکن لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا تھا, بھئی ایک سال سے ایک مسجد کا امام اس طرح سے بنا رہا ہے, اور اس کی پوری ایک دکان تھی بہت بڑی, فلیتے دے رہا ہے, تعویذیں دے رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. میں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. ایک دن جو ہے نا میں نے جوش میں آ کے, اور وجد آ گیا مجھے, ایک دم وجد طاری ہو گیا. جمعے کی نماز, جمعے کا دن تھا, بیان میں کر رہا تھا. میں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا, میں نے کہا میرے عزیز بھائیوں, میرے ساتھیوں, میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے محلے میں جو تعویذ دیتا ہے نا وہ میرا بال بھی باقی نہیں کر سکتا. ہم کیوں ایمان کے کمزور ہیں, یہ اور وہ. میں نے کہا میرے بال لے کے چلے جاؤ, میرا جھوٹا پانی لے کے چلے جاؤ, میرے کپڑے, میری بنیان لے کے چلے جاؤ, اور جو جادو وہ کر سکتا وہ کر کے دکھائے, میرا وہ بال بھی باقی نہیں کر سکتا. میں نے کہا اسے بال چاہیے میں بال دوں گا, میری چپل چاہیے چپل دوں گا, وہ میرا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ روزی پہ بندش لگا دی, آپ کے کاروبار پہ بندش لگا دی. میں نے کہا میرے اوپر وہ بندش لگا کے دکھا دے. 3-4 ہفتے میں نے اسی ٹاپک پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا. الحمدللہ ایک بڑی تعداد تھی جن کا یقین یہ ہوا کہ نہیں, ہم اللہ ہی سے مانگیں گے اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ان تمام چیزوں سے توبہ کی اور کہا کہ آئندہ ہم ان علیتے فلیتے ان چکروں میں پڑیں گے ہی نہیں, اور اس مولوی کی دکان پہ بہت اچھا خاصا فرق پڑا. تو اب الحمدللہ آج ایک بڑی تعداد اس علاقے میں مضبوط ایمان والوں کی ہے. تو یہ جتنے بھی سسٹم چلتے ہیں ایسے تو اماموں کو بھی نہیں رکھنا چاہیے مسجد میں, جو یہ مسجدوں میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ تعویذ چھو چھا چھا کر رہے ہوتے ہیں. ایسی مسجد کے اماموں کو امام بھی نہیں رکھنا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی امام ہیں بھائی, آپ کو لوگ پیشوا مانتے ہیں, امام مانتے ہیں, تو آپ کو تو آئیڈیل ہونا چاہیے لوگوں کے لیے. اور آپ بھی یہ ڈیسک پیس لگا کے بیٹھ جاؤ گے, ٹھیک ہے, ضرورت کے بقدر ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایک مستقل ایک پیشہ بنا لینا اور لوگوں کو اس میں الجھا کے رکھنا اور لوگوں کو اسی میں لگائے رکھنا, یہ درست نہیں ہے. چلو بھائی آج کے لیے بس اتنے ہی سوالات رہنے دو. باقی میں نے 45 منٹ کا ایپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا, لیکن وہ کسی وجہ سے فائل کرپٹ ہو گئی. تو آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے سنڈے ایپیسوڈ میں پوری اس کا سولوشن بھی لے کے بیٹھیں گے, تاکہ اگر کبھی فائل کرپٹ ہو جائے تو یہ پرابلم فیس نہ کرنا پڑے. دعاؤں کی گزارش ہے, اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ آپ کی اس محبت کو خوب قبول فرمائے. چلیے, AF کچن کارنر یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب پلیز سپورٹ مائی کوکنگ چینل. بھائی ان کا AF
किचन कॉर्नर के नाम से कोई यूट्यूब चैनल है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या जा रहा है यार, ठीक है। आमिना खान, नशा छुड़ाने का तरीका बताइए। नशा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि एक जेल बनाई जाए और जो लोग नशा छुड़ाना चाहते हैं तो उनको उसमें बंद कर दिया जाए। 1-1.5 महीने तक उनको बिल्कुल ना दिया जाए, जिससे उनकी आदत छूट जाए। ये तो उनके लिए हैं जो नशा छोड़ना नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि नशा छूट जाए यार, लेकिन खुद छोड़ना नहीं चाहेंगे। वरना जो नशा छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है, वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 10 बार नशा करते हो दिन में, ठीक है, तो उसको 9 कर दो, 2-3 दिन के बाद फिर 8 कर दो, फिर 6 कर दो, फिर 7 कर दो। आपको थोड़ी सी हिम्मत करना पड़ेगी, है ना, और अल्लाह ताला से दुआ करो। तो इस तरह से आप बुरी से बुरी आदत को छोड़ सकते हो। एकदम से कोई भी आदत नहीं छूटती है, धीरे 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 कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, और साथ साथ अल्लाह से दुआ करते चले जाएं, सोहबत अच्छी इख्तियार करें, उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ करें, तो ये चीज़ें खुद ख़त्म हो जाती हैं। इंशाल्लाह इस पर मैं कोई अलग से क्लिप बनाऊंगा, ठीक है। गुलिस्ता पूछ रही है, मुफ्ती साहब नॉन मुस्लिम लोगों के हाथ में उनके माबूदों का नाम लिखा होता है, क्या उनके हाथ से बना खाना जायज़ है? हाँ, जो हलाल खाना है उनके हाथ से खा सकते हैं। सब्ज़ी है ना, दाल सब्ज़ी है, इस तरह से जितनी भी पनीर की सब्ज़ियाँ हैं, तो जो मतलब वेज है वो हम खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जावेद खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब मुझे आपसे मिलना है। नो प्रॉब्लम, आ जाओ मेरे भाई, मोस्ट वेलकम। रफ़ीक खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप मसलक से हटकर बात करते हैं। देखो, मसलक से हट के बात नहीं करता हूँ, मेरा जो मसलक है वो अहले सुन्नत वल जमात से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और अहले सुन्नत वल जमात का जो मसलक है वही आपके सामने बयान करता हूँ। मसलक से हटकर बात करना ही कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अपने मसलक की बात करो आप, नो प्रॉब्लम। बुरी बात तब हो जाती है जब आप अपने मसलक को सबसे अच्छा मानो और दूसरे मसलक की बुराई में लग जाओ, ये सबसे ख़राब बात हो जाती है। मसलक पर लड़ना, है ना, और मसलक के पीछे एक दूसरे की बेइज्जती करना, मसलक के पीछे एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, लड़ना झगड़ना, मस्जिदों के नाम पे बढ़ जाना, फ़िरक़ों के नाम पे ग्रुप बना लेना, मैं उसकी मस्जिद नहीं जाऊँगा, तुम उसकी मस्जिद नहीं जाओगे, इस तरह से करने लगना, जमातों में बढ़कर अपनी ताकत को कमज़ोर कर लेना, ये मसलक बुरे हैं। तब हमें मसलक से हट के बात करना चाहिए। वरना मैं सामने वाले के मसलक की रेस्पेक्ट करता हूँ, अपने मसलक को फॉलो करता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो भाई आज बहुत सारे सवालात हो गए, मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, घर पे सबको दिखाएं, और घर में अगर आपके बड़ी LED लगी हो तो उस पर लगा के फैमिली के साथ देखें। दुआओं की गुजारिश है, अपने सवाल आज के संडे एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।